بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سلمان درانی ہوں, آپ میرا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. خواتین و حضرات, اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے عدالتی, پارلیمانی یا پھر روڈ کی سیاست پہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ آج ہوا ججز کمیٹی کے اجلاس میں, اور جو کچھ آج شروع ہو چکا ہے وکلا کنونشن کی شکل کے اندر, اس میں بڑی کچھ خطرناک صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے. اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ میرے کولیگ شہاب الدین مخدوم موجود ہیں. سر, کیا دیکھتے ہیں, کیا اتنی منافقت آپ نے ایکسپیکٹ کی تھی؟ دیکھیں, اس وقت قاضی صاحب نے جو آج گیم ڈالی ہے نا, ایک بہت بڑی واردات پھر سے آئینی ترمیم کے لیے ہو رہی ہے. وکلا تحریک شروع ہو چکی ہے. مک گیا تیرا شو قاضی, گو قاضی گو قاضی کے نعرے لگ گئے. قدم بڑھاؤ حامد خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں, نعرے لگ گئے ہیں. عمران خان نے دوسری جانب کہہ دیا ہے علی امین گنڈا پور پہنچو لاہور لاؤ لشکر کے ساتھ, اس پروسیس میں تمہاری کے پی کی حکومت جاتی ہے تو جائے. اچھا, اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز آئی ہے سامنے شہاب, گورنر رول اور یہ سب کچھ. نو 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 ایک جملہ نکل کے آیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ 2 چیف جسٹس لگانے ہیں تو یار 2 آرمی چیف لگا لو, 2 وزیر اعظم لگا لو. ایسے ہوتا نہیں ہے نا, ایک میان میں 2 تلواریں رہتی نہیں ہیں. اب ایک چیز آپ نے درانی صاحب, انہوں نے کہا ہے ایک دستور, ایک قانون اور ایک چیف جسٹس, ایک آئین. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے, یہ سب کچھ آپ دیکھیں کہ لاوا ابل رہا ہے, لیکن اس سائڈ سے نہیں, دوسری سائڈ سے بھی. اب مسنگ پیس آف دا پزل مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, کیونکہ مخصوص نشستیں مل رہی ہیں پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. اب آج جو ایونٹس ہوئے ہیں نا, پہلی واردات قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈالی. آرٹیکل 63A کی تشریح جو فلور کراسنگ کے والے سے ہے, اس کے لیے کیس لگانا تھا. قاضی صاحب جو کہ اخلاقی طور پہ بھی اس وقت کوئی ان کی سٹینڈنگ نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کے ججز میں بھی اپنی میجورٹی قاضی لوز کر گیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی, وہ گڑا جو عمر عطا بندیال کے لیے قاضی نے کھدوایا, اس میں قاضی خود گرا, اس میں بھی میجورٹی نہیں ہے. اس میں جسٹس منصور اور جسٹس منیب ایک سائڈ پہ ہیں. آج اگر اس کمیٹی کا اجلاس ہو جاتا تو 63A کے لیے ہم خیال بینچ قاضی نہ بنا سکتا, آئین پسند ججز بیٹھ جاتے. تو آج قاضی صاحب نے کہا میں ان اویلیبل ہوں, اجلاس ہی نہیں ہوا. نمبر 1. اب آگے بڑھیں. پہلی واردات کس نے ڈال دی؟ قاضی صاحب نے. دوسری, قاضی صاحب کے 2 ہم خیال ججز نے 13 رکنی بینچ میں کہا تھا کہ کوئی بھی آئینی ادارہ سپریم کورٹ کا غیر آئینی آرڈر ماننے کا پابند نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن کو سیف ایگزٹ دینا نا, الیکشن کمیشن کے سامنے جسٹس منصور علی شاہ کا آرڈر اور وضاحت ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہ آرٹیکل 63A کے مطابق آپ تاخیر نہ کرو, ڈونٹ ڈیلے دس. دوسری طرف سے سپریم کورٹ کہہ رہا ہے ڈونٹ ڈیلے دس, گیو دیز سیٹس ٹو پی ٹی آئی. اسپیکر کہہ رہا ہے ڈونٹ ڈیلے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے مطابق گیو دیز سیٹس ٹو پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این. اور ترمیمی ایکٹ وہ والا جو ایڈٹ سے پہلے کا تھا. بالکل. اب قاضی صاحب کیا کریں گے؟ اب ہوگا یہ کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کہیں گے ہمارے سامنے پارلیمان سپریم ہے, ہم نے پارلیمان کی مانی اور ہم نے سیٹیں دے دی, ہمارا تو بھائی ہاتھ کھڑے ہیں. سپریم کورٹ میں یہ کیس جانا تھا, سپریم کورٹ میں کیس جاتا تو ہم خیال بینچ نہ بنتا, پھر سے ہی وہ 13 ججوں والا قاضی صاحب کے ساتھ کام ہو جاتا. اب اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, ایک آرڈیننس لا رہے ہیں. اس واردات کا تیسرا کام جو ہے وہ حکومت اور صدر ڈالیں گے. صدارتی آرڈیننس آئے گا کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ختم, کل قاضی فیصلے کرے گا, بینچ بھی بنائے گا, سب کچھ. اس میں کیا ہوگا, 2 چیزیں, 63A کی تشریح کے اوپر ہم خیال بینچ. دوسرا یہ ہوگا کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ہم خیال بینچ, اور کہہ دیں گے اینڈ پہ پارلیمان سپریم ہے, سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہے پارلیمان. تو شہاب اب سمجھیں, مخصوص نشستیں مل گئیں, اس سے ہوگی آئینی ترمیم, اور مولانا کے بغیر ہوگی آئینی ترمیم. 63A سے فلور کراسنگ اور یہاں سے مخصوص نشستیں. مولانا کے بغیر ترمیم کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو خطرناک چیزیں مولانا نکلوانے کی بات کر رہے ہیں, جب اتنا کچھ کرنا ہے, پاوے پہ کرنا ہے, تو پھر پورا کرن گے. پھر ملٹری کورٹ میں ٹرائل, پھر شخصی آزادیاں, پھر گمشدگیاں, پھر آئین کے ساتھ کھلواڑ, پھر آئین کا حلیہ بگاڑنا, یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دس از دا بگیسٹ گیم. 19 ستمبر 2024 بروز جمعرات جو وارداتیں ڈل گئی ہیں نا, اور جس طرف کو معاملات جا رہے ہیں, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, مزاحمت, کشیدگی, کیونکہ پی ٹی آئی اور وکیل جو ہیں وہ بفرے ہوئے, وہ نکل آئے. اچھا, اب میں اس بات پر دوسری طرف کی بات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اس پورے منظر نامے میں مارشل لا لگ چکا ہے, اور اس وقت مارشل لا ایڈمنسٹریٹر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں؟ سر وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بننا چاہ رہے ہیں, لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وکیل جب نکلے گا نا, خبر دیتا ہوں آپ کو میں, وکیلوں کی موومنٹ سے ڈر رہے ہوں گے نا کچھ نہ کچھ. ریٹائرڈ ججز بھی ہیں بیچ میں, 16 ریٹائرڈ ججز نے کہا ہے ہم بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرتے ہیں کہ آئینی ترمیم
والا معاملہ جو ہے اسے روکا جائے پارلیمان کو. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر یعنی ترمیم آ گئی اور سرونگ جج سڑک پہ آ گیا استعفیٰ دے کر, ایک سرونگ جج نہیں درانی صاحب, لائن لگ جانی, وہ استعفیٰ منصور علی شاہ کا نہیں ہوگا. کس کا ہوگا؟ وہ آپ کے سپریم کورٹ سے استعفے ہوں گے, خبر دے رہا ہوں, اور ہائی کورٹس میں سے استعفے ہوں گے. یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. جو آدمی طاقت کے ایوان میں بیٹھا جسٹس منصور علی شاہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کلہڑا مارے گا. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ منصور علی شاہ. لیکن ایک بات, مجھے ٹیکنیکلی تو ہم سوچ رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو قاضی اس وقت طاقت کے نشے میں, اسے یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی؟ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ شعر ہے شاید قاضی کے لیے یا مقتدرہ میں کہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ حالات ہوں خراب, میرے خلاف زہر اگلتا پھرے کوئی. اور ویسے بھی ایک ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, جنیاں گالیاں پہ گئی ہیں نا نظام نو, ہن کہہ رہے ہیں گالاں تے اسی کھا لیاں, ہن مزے لو. رانی صاحب, آپ کو جب ٹویٹر پہ کوئی بندہ برا بھلا کہتا ہے نا, تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی. آئی نو یو نا, آپ میرے سے ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ آپ کا ضمیر زندہ ہے. ہاں ٹرو. آپ کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یو آر اے ٹرو پرسن نا. مجھے کوئی برا بھلا کہتا ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے, میرا دل کرتا ہے میں اسے اپنی کلیریفیکیشن دوں کہ بھائی تم شاید یہ سمجھ رہے ہو, میں تمہاری عزت کرتا ہوں, لیکن میں ایسا نہیں ہوں. مجھے جو ٹھیک لگتا ہے میں وہ بولتا ہوں, کیونکہ ہمارا بھی ضمیر زندہ ہے. اللہ نہ کرے کبھی یہ مرے, اللہ نہ کرے کبھی ہم ڈھیٹ ہو جائیں, اللہ نہ کرے کبھی ہم کہیں کہ انڈیا نکل گیا گالیوں تو 2 لاکھ اور صحیح. رائٹ. اچھا, یہ جو بڑے جمہوری بننے کی کوشش کرتے ہیں بلاول بھٹو اور نواز شریف, ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی انہوں نے ذکر کیا. چاٹے اسے ہاں سنیں, چاٹے. لیکن اب اسی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر یہ دونوں طاقتیں, دونوں بڑی پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں, وہ اس وقت وہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں جو ملک میں فسطائیت کی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی لیڈر تھے جو کلیم کرتے ہیں جی ہم نے جمہوریت بچائی. آئین یہ جمہوریت کے دعویٰ جو پیپلز پارٹی کرتی ہے نا, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید یہ نا جمہوریت کو ان کا بس چلے یہ پیٹنٹ کروا لیں امریکہ میں, کہ شاید دنیا میں جمہوریت بھٹو صاحب لائے, شاید جمہوریت ان کے گھر کا ان کا اپنا پروڈکٹ ہے. وہ جمہوریت کے نام پہ جتنے غیر جمہوری. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, نون لیگ کے ساتھ میں اس معاملے میں کھڑا ہوں شانہ بشانہ, اور نون لیگ کے آگے آخری دم تک میں دیوار بن کے کھڑا رہوں گا ایک معاملے میں. وہ کیا ہے؟ میں اکیلے گالیاں نون لیگ کو نہیں کھانے دوں گا. مزے جنہوں نے لیے ہیں نا پیپلز پارٹی والے بھی, وہ بھی گالی, عوام کا عطاب جو ہے نا وہ اکیلا نہیں, کل کو دامن ہم نہیں جھاڑنے دیں گے. اچھا, یہ نیب آرڈیننس یوسف رضا گیلانی کس کا ہے جو قائم مقام صدر تھا؟ یہ بھی والا آرڈیننس کون جاری کرنے جا رہا ہے؟ صدر آپ کا, اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, اس کے بعد آپ دیکھیں نا اس وقت سارے عہدے لیے ہوئے ہیں, پچھلی پی ڈی ایم, ابھی یہ سب کچھ. بلاول کہتا ہے کہ مجھے مسودہ کا نہیں پتا, سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اڑا کے نہیں رکھ دیا بلاول کو. اس پوری سچویشن میں یہ ان لوگوں نے مولانا کو بھی ساتھ ملانا تھا. اب مولانا بھی سڑکوں پہ ہیں, قیدی نمبر 804 کے بھی آرڈر آ گئے ہیں کہ جی علی امین پہنچو جو مرضی ہو جائے. کپتان کا آرڈر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی والوں کے لیے لوہے کا گارڈر ہے. اب ہاں ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے یار, اب کرو. سمجھ جائیں, سیلف ایکسپلینیٹری ہے, اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری بگ. اب فاسٹن یور سیٹ بیلٹس, اب ہونا ہے دمادم مست کلندر. ایک کالا کوٹ جب نکلنا ہے نا, ساتھ پی ٹی آئی, ساتھ مولانا, یو کین ناٹ ایون امیجن 3 biggest street powers of Pakistan: religion, the most popular leader, and lawyers. پاورز یونائٹ ہوں گی تو آپ اندازہ کریں ان میں سے ایک بھی اکیلا نکلے تو نظام ہلا دے. اس پوری دوڑ میں, اس پوری جنگ اور لڑائی میں ہماری جو خواہش ہوگی بطور پاکستانی وہ یہ کہ میرے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر ہو. ایسے ہی ہے شہاب. تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. اپنے پاکستان کا اور اپنے آس پاس سب کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.